بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان طالب علم ایک نوجوان طالبہ کی لاش کو لے کے ایک ہاسپٹل جاتا ہے، اور اس کے بعد جو واقعہ سامنے آتا ہے، جو انکشافات سامنے آتے ہیں، وہ چونکا دینے والے انکشافات ہوتے ہیں کہ یہ معاشرہ کس جانب جا رہا ہے کہ ایک بچی جو لاہور میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، اپنے باپ سے، اپنے شہر سے اپنی فیس لے کر نکلتی ہے، اور اس کے بعد جب معاملہ کھلتا ہے تو کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں کون سی نسل پروان چڑھ رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ ہے آج کا ہمارا پہلا موضوع، اور ساتھ ہی پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ آج جو سب سے بڑی خبر کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے انڈیکس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، حکومت بھی بیان دے رہی ہے، اپوزیشن والے جو ہیں حکومت کو حرف تنقید بنا رہے ہیں، یہ معاملہ ہے کیا، اس پر بھی کریں گے بات۔ اور آخر میں ذکر ہوگا کہ ابراج گروپ کے سی او عارف نقوی صاحب کو برطانیہ کی عدالت نے امریکہ کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوگی، اس پر بھی ہوگی بات، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب جو ویجولز نظر آ رہے ہیں ٹی وی سکرینز کے اوپر، ابھی بھی اس خبر کے فالو اپس ہیں کہ گجرات کی طالبہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس سے پہلے لاہور کے اندر ایک ہفتے کے دوران 2 طالبات نے جو ہے خودکشی کی۔ عشق میں ناکامی کا کوئی معاملہ ہے، کچھ اور معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا اس کی روٹ کاز تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اور ہماری نوجوان نسل جو تعلیمی اداروں میں اس وقت پروان چڑھ رہی ہے، وہ کیا سیکھ رہی ہے، اور ان کی اس ابتری کا ذمہ دار ہے کون؟ مطلب اس پروگرام میں یہ ٹاپک خاص طور پہ لیا ہے، اور اس ٹاپک کے کرنے پہ مجھے پتا بہت گالیاں پڑیں گی مجھے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا طبقہ میڈیا پہ آ گیا ہوا ہے کہ جو کہتا یہ ہے کہ ہماری وہ اخلاقی اقدار جو ہیں اس معاشرے کے اندر نافذ کی جائیں جو ہم نے یورپ سے یا ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن سے مستعار لی۔ ان کے نزدیک یہ 17 سال کی لڑکی ہے، یہ 17 سال کی لڑکی بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہے، تعلقات بنا سکتی ہے، ان تعلقات کی بنیاد پہ پریگننٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چوری چھپے ابارشن کرانے جا سکتی ہے، اپنے ہیلتھ کو داؤ پہ لگا سکتی ہے، اور قتل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ 17 سال کی لڑکی اور لڑکا شادی کرنے جاتے تو 88 چینلز کے اینکرز جو تھے اور خبروں سمیت کتوں کی طرح پیچھے پڑتے اس کے اور کہتے پولیس بھیجو، بچوں کی شادی ہو رہی ہے، کم عمری کی شادی ہے، بھونکتے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ جس معاشرے کی یہ بات کرتے ہیں یہ لوگ، جہاں پر 19 سال کی یا 18 سال کی میرج کی ایج ہے، اس میں سے ایک ملک امریکہ کے اندر ہر سال قانون موجود ہے کہ تم شادی نہیں کر سکتے۔ 10 لاکھ ٹین ایج عورتیں جو 19 سال کی ایج سے کم ہیں، بچیاں، وہ ماں بنتی ہیں بغیر شادی کے۔ اور ہوتا کیا ہے، کوئی او لیول میں ہے، وہ چھوڑ دیتی ہے، بیوٹی پارلر کام سیکھتی ہے تاکہ بچہ پالنا ہے۔ باپ تو نہیں پالتا، مرد تو چلا جاتا ہے کہیں اپنی دوسری عیاشی میں نکل جاتا ہے۔ یہ ماں ہے، اس کو قدرت نے ماں بنایا ہے۔ کبھی کوئی اور کام سیکھ لیتی ہے، کوئی کچھ کر لیتی ہے، جو زیادہ اس کو دوسرا سوار ہوتا ہے سر پہ، وہ اس کو اٹھاتی ہے اور اس کو فوسٹر ہوم میں چھوڑ آتی ہے۔ یہ ویلیوز کب آئی ہیں ہمارے اندر؟ اور یہ 6 سالوں میں 22,000 کیس رپورٹ ہوئے ہیں ریپ کے، 22,000، ہر روز 11 کیس ریپ کے، اگرچہ کہ ہماری تعداد ابھی بہت کم ہے۔ بہت کم۔ امریکہ میں ہر دوسرے منٹ ایک عورت ریپ ہوتی ہے، ایوری سیکنڈ منٹ ایک عورت ریپ ہو رہی ہے۔ 77 ایکیوزڈ جو ہیں وہ اس کے اندر کنوکٹ ہوئے ہیں 22,000 میں سے۔ صحیح، کنوکشن کی ریٹ یہ ہے۔ اسیسمنٹ دنیا میں بھی یہاں بھی یہی ہے کہ 1/3 عورتیں جو ہیں ریپ رپورٹ کرتی ہیں۔ اس کا مطلب اگر 22,000 ہیں تو 66,000 عورتوں کے ساتھ یہ ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ اگر 11 ہیں تو 33 روزانہ جو جرم ہو رہا ہے، which means 1 گھنٹے میں ایک عورت ضرور ریپ ہو رہی ہے۔ اگر رپورٹڈ کی جائے تو 2 گھنٹے میں ایک عورت ریپ ہو رہی ہے، پورے ملک کا چھوٹی تعداد نہیں۔
ہمارے اندر آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک سکول کا سکینڈل ہوا یہاں پر، اور اس کے اندر ہوا یہ کہ گرلز سکول میں ایک ٹیچر آیا کرتا تھا پڑھانے کے لیے، اور اس نے باقاعدہ بچیوں کی ویڈیوز بنائی اور ان کو بلیک میل کیا۔ اس میں نے کھڑے ہو کے کہا، باقی لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر بچیوں کے والدین سے یہ تم لوگوں نے ایشورنس لے لی تھی کہ ہم تمہاری بچیوں کو ٹوٹلی سیکلوڈڈ رکھیں گے، علیحدہ رکھیں گے، تو پھر مرد کیوں آیا وہاں پر؟ میں اپنی بچی، دیکھیں نا، آپ ایک دکان سے سودا لینا چاہتے ہو، کہتا ہے میں تمہیں فلاں چینی دوں گا، صحیح ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں۔ اب وہ بچہ آیا، اب اس کے اوپر میں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے ان اینکرز کی بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلے کا اسکول نے فیصلہ کیا کہ مرد نہیں آئیں گے، یہ کوئی مسئلے کا حل ہے کہ مرد نہیں آئیں گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مطلب تمہارے ہاں ایک سیکسول ہراسمنٹ کا کیس بلٹ اپ ہو جائے اور تمہارا اپنا کوئی مسئلہ ہو، تم نے چیخم دھار مچا دیتے ہو اس وقت۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی، مجھے ایک ایسے ماحول میں اپنی بچی کو پڑھنا ہے، میں باپ ہوں بھائی، اور بچی بھی چاہتی ہے کہ میں ایسے ماحول میں جاؤں، وہاں تم آہستہ آہستہ پوائزن کیا گیا۔ آپ اپنا سیلیبس اٹھائیں، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں عثمان صاحب جو کسی معاشرے کو بگاڑتی ہیں، کوئی یہ ٹیکنالوجی نہیں بگاڑتی۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں، تو وہاں ایک لڑکے نے اٹھ کے سوال کیا مجھ سے، اور یہ صاحب آپ باتیں کرتے ہیں، جس ملک کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس ملک کا کلچر تو آتا ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑا جھوٹ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ پاکستان کے بارے میں جاپان کا ایک دعویٰ ہے کہ پاکستان کی کسی جھونپڑی میں بھی ہماری ایک پروڈکٹ ضرور موجود ہے، خواہ وہ ایک چھوٹی سی آڈیو کیسٹ کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا مجھے بتائیں کتنے جاپانی ریسٹورنٹ کھل گئے پاکستان میں، کتنے لوگوں نے جاپانیوں کی طرح عطیات بیٹھ کے چائے پینا شروع کر دی، کتنے لوگوں نے اپنے گھروں سے بیڈ اتار دیے اور نیچے فرش پہ بستر بچھا لیے؟ ایک بھی نہیں شاید۔ لیکن کلچر آتا ہے دو چیزوں سے، ایک آپ کا نظام تعلیم اور دوسرا آپ کا میڈیا۔ یہ دونوں امیجز پیدا کرتے ہیں جو بچہ تربیت کہاں گئی؟ والدین کی جو تربیت ہے، عثمان صاحب، والدین آپ چھوڑ آتے ہیں، والدین آپ چھوڑ آتے ہیں، انگلی پکڑ کے چھوڑ آتے ہیں، بچہ وہاں رہ رہا ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ پیئر گروپ کا انفلوئنس جو ہے وہ والدین سے کہیں گنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو والدین سے چوری کرتے ہیں، کیونکہ ساری کیوریوسٹی جو ہے پیئر گروپ میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کا پیئر گروپ جو ہے ایماندار ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اور باپ آپ کا بدماش ہے، تو آپ باپ سے چوری کر کے آپ کیا کریں گے؟ نماز پڑھنے چلے جائیں گے۔ اکثر اوقات ماتم نہیں ہوتا، اور جب مولوی استاد مل گیا اس مڑے نے داڑھی رکھواتی، یار یہ دیکھو جوان بچہ ہے، اور یہ کہتا ہے میں اس طرح نہیں لگاؤں گا، اور یہ پتہ نہیں کدھر سے لمس کے اندر یہ مولوی آ جاتے ہیں۔ میں باتیں سنی ہیں نا لوگوں کی، یہ دیکھو جی میری بیٹی اچھی خاصی، سارے لوگ گھر میں بیٹھے تھے، میں اپنے ایک بہت بیوروکریٹ جو کہ ڈرنک کرنے کا عادی تھا، سب کچھ تھا، اس کی بیٹی جو ہے وہ لمس میں پڑھتی تھی، اس کی بیٹی نے حجاب کرنا شروع کر دیا، اس کی نانی جب شادی ہونے لگی داڑھی والے کی فائدہ اس پڑھائی دا کہ لمز چ رہ کے بھی داڑھی والے بیاہ کرنا ہے، اچھا لمز چ رہ کے بھی نہ حجاب پہننا ہے۔ یہ ایتھکس بلٹ ہوتے ہیں عثمان صاحب۔ تو پیئر گروپ کا انفلوئنس سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بچے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک اور بات بتاؤں، ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے نا جی، یہ میں بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے عمران خان کو بھی جو سیلبس بنانا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بچے تو انگلینڈ میں ہیں، وہ تو اسی ایتھکس میں پل رہے ہیں نا، پاکستان کا ایتھکس ان کو نہیں آتا، نہ عمران خان کو آئے گا، نہ اس کی بیوی کو آئے گا، نہ اس کے بچوں کو آئے گا۔ وہ تو جس مذہب میں پلیں گے اسی مذہب میں آگے لے کے جائے گا وہ، اس کو تو کوئی قتل کیا ہو، اس کو آپ کیا سمجھتا ہے عمران خان کے بچے کی جو دل پاکستان میں دھڑکیں گے؟ نہیں دھڑکیں گے۔ جس ماحول میں، جس حالات میں، اس کے ایتھکس وہی ہوں گے، اس کے نزدیک۔ لیکن اسلامک سٹڈیز میں اسپیشلائزیشن کرائیے، اسلامک سٹڈیز میں تو 5000 بندے وہاں پڑھتے ہیں، 5000 پڑھتے ہیں۔ وہ جو اسلامک سٹڈیز ہے نا پڑھائی جاتی، وہ پڑھائی جاتی ہے ایز اے سبجیکٹ، ناٹ ایز اے وے آف لائف۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ بچے کا جو دماغ ہے نا جی، اس کے ایک خالی دیوار ہوتی ہے، جو آپ کا بچپن کی جو مختلف قسم کی رزمز ہیں، رائمز ہیں، نظمیں ہیں،
کہانیاں ہیں، سب کچھ ہیں، یہ بچے کے دماغ کے اوپر ایک پینٹنگ بناتی ہیں جو سائز. آپ دیکھیں، آپ بچپن میں اگر کہانی سنیں گے نا آپ شیخ چلی کی، تو آپ کی تصویر نہ بھی دیکھی ہو نا تو آپ اس کی ایک تصویر دماغ میں بنائیں گے کہ ایک ٹوپی ہوگی، اس کی ایک کچی داڑھی ہوگی، یہ ہوگا شیخ چلی، اس طرح کی باتیں کرتا ہوگا. بچپن میں نام کہاں سنا جاتا تھا شیخ چلی کا، کہانی تصویر کہاں دیکھی ہے. اب بچے کو ہم کہانی سناتے ہیں کنگ لیئر کی. میں نے پورے 8 کالم لکھے ہیں اس کتابوں کے اوپر جو یہ بچے پڑھتے ہیں. بادشاہ ہے، سپہ سالار کی بیوی ساتھ عشق ہو رہا ہے، سپہ سالار ہے، بادشاہ کی بیوی کو لے کے اڑ گیا. ٹھیک، سنڈریلا ہے فار ایگزامپل، بڑی 1000 دفعہ مثال دی ہے، ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے. چلے وہ تو پرانی بات ہوگی، موجودہ جو ڈراموں کے موضوعات کیا ہیں. یہ میں نے ڈرامہ تو بچہ بعد میں آتا ہے نا، یہ بچپن. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ایک عام سا لفظ ہے، آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں، سینٹیٹی ختم ہو گئی کہ یہ کوئی لفظ بھی کبھی ہوتے تھے کبھی. اب اس ماحول میں جو بچہ یہاں اس کے آپ آ جائیں میڈیا. اب میڈیا میں جس پہ بہت شور مچا تھا اور جس پہ پاکستان کے ہر سیکولر لبرل نے مجھے گالی دی، وہ اشتہار جس میں ایک بچی باپ کو ناراض کر کے کرکٹ کی ٹیم میں جاتی ہے. اب میں دیکھیں عثمان صاحب، میں نے 17 سال ڈرامہ لکھا ہے، میں شاعر ہوں، میں میڈیا کو جانتا ہوں، اس طرح کی یہ والا میڈیا، انٹرٹینمنٹ میڈیا. جب آپ کریکٹر بنانے لگتے ہیں تو آپ دماغ سے بناتے ہیں، وجود نہیں رکھتا ہوتا. آپ باپ کی انگلی پکڑوا کے بچی کو بھیج سکتے تھے کہ جاؤ باپ بھی چاہ رہا ہے کرکٹ کے ساتھ، لیکن باپ سے بغاوت کر کے اس کو سکسس سٹوری بنایا. اور میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا، میں نے کہا تھا آج تک مجھے گھر سے بھاگی ہوئی کوئی عورت پاکستان میں سکسس سٹوری نہیں بنائی نظر آئی. لڑکا پھر تھوڑا سا بن جاتا تھوڑا بہت. ہماری محترم ہے جسٹس زبیر اقبال کی مسز، چیف جسٹس جج ہوتی ہیں ہائی کورٹ کی، جی ناصرہ جاوید، وہ ایک کہانی سنایا کرتی تھی کہ میرے پاس ایک کیس آیا. ایک جگہ لاہور کالج میں ٹاک شو ہو گیا، کیس آیا جی، ایک پیر تھا، اس پیر کی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی بڑے سخت ماحول میں رہتی تھی. ایک درزی وہاں آتا تھا ناپ لینے کے لیے، تو وہ درزی کے ساتھ بھاگ گئی. تو میں نے کیس میں کہا کہ یہ بہت ٹھیک ہے، اس کو بھاگنا چاہیے. وہاں کا بالکل ٹھیک، اس کا حق تھا، پیر کو بھیجنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اس کی جو بےزتی پیر کی ہو رہی تھی، وہ جو ماں ساری زندگی وہاں سے باہر نکلی، وہ تو عورت ہے نا. میں نے کہا میری عدالت میں، آپ کے پاس تو بعد میں کیس آیا ہوگا نا، میں ڈپٹی کمشنر کے طور پہ اور اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ 4 نکاح میں نے پڑھائے ہیں. عدالت میں آگے آپ کو مجبور ہے اپنا پڑھانا پڑتا. میں والدین کو بلا لیتا تھا. ایک لڑکی تھی، اس کو ٹانگے والا چھوڑنے جاتا تھا، ٹانگے والا لنگڑا تھا، اس نے اس کے ساتھ شادی کر کے جانے جہاں. میں نے کہا 4 کی 4 عورتیں ہیں، ان میں سے 3 کو سندھ میں جا کے بیچ دیا اور 4تھی کو مسلسل دوستوں سے ریپ کرواتا رہا، اور وہ جا کے طوائف خانے میں بیٹھ گئی. میں نے کہا یہ کہانی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ اور پھر مجھے بتاؤ، میں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر رہا ہوں، سارے دارالمان میرے انڈر ہوتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت جو بوٹ ہوتی ہے اس دارالمان کے اندر، اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ وہ کبھی سوچا ہے کہاں اس بیچاری کو کون سا وزیر وہاں آتا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ، اور کون سا سیکٹری اور کون سا ڈائریکٹر جنرل آتا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ شام کو اس کے گھر پہنچ جاتی ہے؟ استغفر اللہ. یہ کہانیاں ہیں ہمارے معاشرے کی. یہ جو ریپ ہوا ہے عثمان صاحب، اور اس طرح کے جو 22,000 ریپ ہو رہے ہیں، میں ایک بنیادی طور پہ ایک سائیکالوجسٹ ہوں. ریپ کی بنیادی وجہ سٹیمولائی ہوتی ہے. ایک آدمی ریپ اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کے دماغ کے اندر اس قسم کا خناس بھرا گیا ہو اور چیزیں اویلیبل نہ ہو. یہ 22,000. ٹھیک، 2 طرح کی چیزیں. ایک ہے پرومسکوٹی. آپ نے عورت مرد کے ملاپ کو اتنا آسان بنا دیا ہے. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا آج سے 2 سال پہلے. ایک اسلام آباد کی ایک ٹیچر ہمارے پاس آئی تھی کہ سارے اسکول جو ہیں یہ مل کے ایک ہال لیتے ہیں اور وہاں پر سارے بچے بغیر ٹیچر کے، وہاں ایک جوائنٹ فنکشن ہوتا ہے، اینول فنکشن، اور اس میں آئس بھی بک رہی ہوتی ہے، اس میں چرس بھی بک رہی ہوتی ہے، اس میں اور وداؤٹ شیپروننگ والدین بھی بھیج رہے ہوتے ہیں سب کچھ. حال کیا اور یہ سب ان چیزوں کو روک کیسے سکتے ہیں؟ عثمان صاحب آپ کو سیلیبس بدلنا پڑے گا، آپ کو سیلیبس میں کلچر بلانا. دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک حل بتاتا ہوں، بڑا مزدار حل. دنیا میں سب سے زیادہ جو افیون ہے
وہ ترکی کا ایک صوبہ ہے، افیون وہاں پیدا ہوتی ہے، لیکن وہاں کوئی بندہ جو ہے وہ افیم نہیں کھاتا، کوئی ہیروئن نہیں. کیوں؟ ماں بچپن سے اس کو بچے کو لے کے جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پوست کا جو ڈوڈا ہوتا ہے وہ کٹ لگاتے ہیں، اس کے اندر سے گوند نکلتی ہے جس کو جمع کرتے ہیں تو وہ اوپیم بیس بن جاتا ہے، تو اس کا تھوڑا سا ذائقہ بچے کے منہ میں چٹاتی ہے، تو اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ بچہ ساری زندگی ایسے کنین کی گولی ایسے نہیں کھاتا. آپ کو ایک خوف پیدا کرنا پڑے گا اس ریلیشن شپ کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسپیکٹر سکول آئے اور انڈین ڈانس کے اوپر آپ بچوں کا ٹیبلو پیش کروا رہے ہوں اور ماں سے کہیں کہ اس کا جناب مادھوری ڈکشت والا لے کے آؤ، تو اس کا دیپک کا پڈوکون والا لے کے آؤ، تو اس کا یہ لے کے آؤ. یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کا وہ سارے کا سارا جو کہتے ہیں نا جو حجاب کیا ہے، بڑی مزدار، she is an uninhibited girl، یعنی اس لڑکی کے اندر کوئی شرم و حجاب ختم ہوگی. کیا کمال کرتی ہے. او بھائی یہ معاشرہ جب تک کسی جہاں آ گیا، چلو مجھے چھوڑ دو سر، جہاں انلیمیٹڈ ہو گئی ہے وہاں بچی ہو مردوں سے، وہاں تو ہر دوسرے منٹ کے اوپر ریپ ہوتی ہے. کوئی مثال بتاؤ نا جو تم نے اچیو کیا ہو. فرانس اچیو کیا ہے، امریکہ اچیو کیا ہے، انگلینڈ اچیو کیا ہے، اسکینڈینیویا کے کنٹریز اچیو کیا ہے. حالت یہ ہے کہ تم لوگ تو عورتوں کی ٹریفکنگ نہیں بچا سکے. دنیا میں سب سے زیادہ عورتیں یورپ ٹریفک ہو کے سمگل ہو کے یورپ کے بازاروں میں بکتی ہیں. 7 لاکھ عورتیں. چلیں جی، بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نئی رپورٹ جاری کی ہے سال 2019 کے بارے میں، اور پاکستان کا جو کرپشن انڈیکس ہے پہلے سے بڑھ گیا ہے. اس پر اپوزیشن بھی شور مچا رہی ہے، جبکہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے رپورٹ پڑھ لی جائے، اس کا ترجمہ کر لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ سب، یہ جو ایسی رپورٹیں ہوتی ہیں اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کیا اس سے نکلنا کیا ہوتا ہے؟ میں کوئی گزشتہ تقریباً پچھلی دفعہ جب اس پہ بات کی تھی اس پر لوگوں نے کہا تھا جن نواز شریف کو پیسے پڑے. ہاں، بیسیکلی یہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی رپورٹیں بنائی جاتی ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہم جیسے غریب لوگوں کو، ہمیں غریب ملکوں کو بدنام کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. دیکھیں، آپ نے کسی آٹے والے سے، چینی والے سے، کسان سے تو کرپشن پیسے نہیں لینے ہوتے. صحیح ہے. آپ نے تو پیسہ کرپشن کا لینا ہے تیل کی کمپنیوں سے. آپ نے تو پیسہ لینا ہے جب آپ بڑا سیمنز کا جنریٹر منگائیں گے. آپ نے پیسہ اس طرح کے لوگوں سے پیسہ لینا ہے. آج تک بڑے لیول کی کرپشن کی آفر، میں سرکاری نوکری میں رہا ہوں، ہمیشہ یا فرانس کی کسی کمپنی نے دی ہے، یا جرمنی کی کسی کمپنی نے دی ہے، یا ہالینڈ کی کسی کمپنی نے دی ہے، یا امریکہ کی کسی کمپنی نے دی. ہمیں نہیں، پوری کمیشن کے نام پہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں پی فیکٹر. پی فیکٹر. واسطہ میں ایم ڈی تھا، کمپنی کا نام لیتا ہوں میں سامنے، پونٹے مسان ایک کمپنی آئی. کہاں کی گئی؟ فرانس کی. فرانس کی کمپنی. انہوں نے باقاعدہ ایک ٹینڈر ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ آئی ایس او 9001 کے حساب سے آپ خریدیں گے. آئی ایس او 9000 ایک سٹینڈرڈ ہے. اس کے تحت یہ جو پین ہے نا، یہ اگر ایک جس نے بھی بنایا ہے، فار ایگزامپل شنائڈر نے بنایا ہے، تو شنائڈر کا ڈیزائن جو ہے یہ سٹینڈرڈ. لیکن اگر میں یہ سے کہتا ہوں کہ یار ڈیزائن تمہارا میں استعمال کر لوں لیکن کوالٹی یہ استعمال رکھوں، تو لکھ دوں ڈیزائنڈ بائی شنائڈر، تو وہ آئی ایس او 9002 ہو جاتا ہے. میرے پاس کراچی کا ایک مہمان آ گیا، آپ نے کہا یہ صاحب میں صرف مشورہ دینے کے لیے ٹکٹ خرچ کر کے آپ کو آیا ہوں کیونکہ آپ ایک ایماندار آدمی ہیں. میں نے کہا آپ کی مہربانی، آپ نے سمجھا، آپ ٹینڈر میں آئی ایس او 9002 کر دو. اچھا. اور آپ کو 50 کمپنیوں کے ٹینڈر آ جائیں گے، ورنہ پونٹے مسان کا اکیلا آئے گا. اب آپ اندازہ کہ جب میں نے آئی ایس 9002 کیا، کویت فنڈ کا پیسہ کتنا ہے، کویت میں بھی 9002 پونٹے مسان نہیں دیتی. پھر انڈیا میں بھی بنتے ہیں، تھائی لینڈ میں بھی بنتے ہیں، فلانی جگہ بھی بنتے ہیں، اور قیمت آدھی ہو جاتی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اٹھ کے آ گیا وہاں سے. آپ نے کہا ہم نے تو آپ کا فیکٹری کا وزٹ رکھا ہوا تھا، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹور ارینج کیا تھا، سوئٹزرلینڈ میں یہ ہوٹل بک تھا، فلاں بک تھا، یہ تھا. اور میں نے کہا میں جانے نہیں، میں ویسے میں کسی بھی اپنے اس کو بولوں فین کو مجھے بلا لے گا، میں جا کے تقریر کر کے پیسے بھی بناؤں گا. ویسے نہیں. آپ پھر اس پہ آ گیا کہ اتنے پیسے جو ہوتے ہیں ہم نے اس کے رکھے ہوتے ہیں جو ٹینڈر ایکسیپٹ کرتا ہے.
اور آپ بتا دیں کہ کہاں سوئٹزرلینڈ کا اکاؤنٹ چاہیے، فلانا چاہیے، یہ پاکستان وہی ڈالر منتقل ہو جائے۔ میں نے سوال کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، پوری اتنی بڑی تم کمپنی ہو، تمہیں یہ بتاؤ کہ یہ تم جو پیسے پے کرو گے مجھے، یہ تم حساب کیسے کرو گے آڈٹ میں؟ عثمان صاحب یہ بہت سننے والی بات ہے، حساب کا کہتا ہم اس پہ لکھیں گے پی فیکٹر کہ یہ ہم نے کک بیک دیے ہیں پاکستان کو، اور اس کے اوپر وہ ہمارا انکم میں شامل نہیں ہوگا، وہ ہمیں ٹیکس ہالیڈے ملے گی۔ یہ جو پوری دنیا میں سٹولن ایسٹ ریکوری پروجیکٹ بن گیا ہوا ہے گروپ ورلڈ بینک کا، یہ صرف غریب ملکوں کے اس کے اوپر ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں پرسیپشن، جن لوگ کرپٹ سمجھتے ہیں جی اس کو بہت زیادہ کرپشن ہے، میں کب کہتا ہوں کہ ہمارا کرپشن نہیں ہے، میں نہیں ہر جگہ، سوڈان میں کرپشن ہے، کتنی مزدار بات کی سنی باچا، حالانکہ کرپٹ آدمی، اس نے کہا ہم غریب نہیں ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے، دنیا کی ہر چیز غریب ملکوں میں ہوتی ہے، نمک سے لے کے سونے تک، گندم سے لے کے چاول تک، مکئی سے لے کے ہلدی تک، صحیح ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو غریب ملکوں میں؟ لتھیم یہاں پر ہوتی ہے، تیل یہاں پر ہوتا ہے، اور کرپٹ تم ہو، غریب ہمیں، ہم غریب بھی ہیں، ہم کرپٹ، یہ جی بیکاز آف دیٹ کرپشن۔ مجھے یہ بتاؤ تم کرپشن، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو جہاں اسکینڈل بنا تھا بہت بڑا ڈگری کا، منٹنگ ڈگری کا، تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز ایسی فرمز بنی ہوئی ہیں پاکستان کی ایگزٹ کی طرح کی، جو ہمارے ملک میں جب اسپیشلسٹ بیچتی ہیں، کرپشن کا لیول دیکھیں۔ مثلا ایک یونیورسٹی ہے کولمبیا یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے وہ اس سے ایک بندے نے ایم اے کیا، انجینئرنگ میں کر لیا۔ ایک دوسرا بندہ ہے کہ جو پاکستان میں یا نیو یارک میں کسی جگہ لگا ہوا ہے، جو وہاں پائپ شیپ ٹھیک کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ سینٹری کا کام کرتا ہے، پلمبنگ کرتا ہے سر۔ وہ کہتا ہے جی مجھے ڈگری چاہیے، میرے پاس تو ڈگری نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ کب سے کام کرتے ہیں نیو یارک میں کمیٹی میں؟ اس نے کہا جی میں 25 سال ہو گئے، 1 سال کا ہم 2 کریڈٹ کارڈ لگا دیتے ہیں، تو آپ کو تو 50 کریڈٹ کارڈ ہو گئے، تو یو کین ہیو اے بیچلرز آف سینیٹری انجینئرنگ۔ اور وہ کولمبیا کے بجائے کولمبیانا یونیورسٹی کی ڈگری، ٹھیک ہے، اور یہ بندے باہر جاتے ہیں گلف میں، پاکستان میں۔ ایشین بینک میں نیگوسیشن کرنے گیا، مونٹگومری واٹسن کی فائل دیکھی، میں نے پیچھے دیکھا، یہ ڈگریاں لگی۔ یہ کرپشن تمہیں نظر، یہ پرسیپشن، اس لیے کہ وہ کرپٹ منی جو ہے وہ تو لے کے پوری دنیا یعنی پہ رول کرتے ہو لوگ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر ملک لوٹا ہے، اور ہر ملک کا لوٹ مار کا پیسہ اپنے پاس جمع کیا ہے، اور کہتے ہیں پرسیپشن میری غلط ہے۔ 425 لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے 425 کہ جن کی دولت اگر دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے، دنیا میں کوئی ننگا نہ رہے، دنیا کے اندر کوئی گاؤں ایسا نہ ہو جہاں پانی نہ ملے، جہاں بجلی نہ ملے، جہاں تعلیم نہ ہو، جہاں صحت نہ ہو۔ صرف 450 لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، صرف 50 جن کے پاس 65% دولت ہے۔ کیسے آ گئی؟ نیو یارک شہر کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص جو کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے، اس نے کون سی گندم اگائی، اس نے کون سا چاول اگایا، اس نے کون سی گولڈ مائن دیکھی، اس نے کون سی، یہ سارا کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ مجھے ثابت کیا جائے پاکستان کی قوم کو کہ کرپٹ، یہی تو عمران خان کو ہم روتے ہیں، او بھائی اس دھندے سے نکلو، کرپشن، اس قوم کو ایک اعتماد دو کہ تم ایماندار ہو، تب وہ آگے نکلیں گے۔ یہی غلطی ہے، یہ ایوب خان سے لے کے اب تک سنے تم بے ایمان، تم بے ایمان، تم بے ایمان۔ وہ جو بندہ بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے اس نے کہا سننا جب بے ایمان تو ختم کر۔ آپ نے ایماندار کو کیا دیا ہے؟ کیوں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایمانداری ہے؟ میں 2 مثالیں آپ کے دیتا ہوں۔ میں نے 32 سال سرکار کی نوکری کی ہے، 32 سال کے اندر میں ایک گاڑی خریدنے کے قابل نہیں ہوا۔ میں نے 5 سال اس ٹی وی کی نوکری کی ہے، جو گاڑی مجھے پہلے دن ملی تھی وہ 4 سال بعد میری ہو گئی تھی۔ میں 32 سال رہا ہوں۔ میری بیٹی کا ایک آپریشن ہوا، میں نے سیکٹری ہیلتھ کو فون کیا کہ میں بھی سیکٹری، تم بھی سیکٹری، کو راستہ ڈھونڈو، کو کمرہ ڈھونڈو۔ یہاں میڈیکل انشورنس تھی، میں نے صرف وہ کارڈ وہاں دیا، اور صرف ناشتہ جو گھر سے آتا تھا تو خرچہ ہوا نہیں ہوا۔ میں کیوں کروں گا بے ایمانی؟ مجھے ایک دن بندے نے بڑے اینکر مارے ہوئے سچو کرپٹ ہے،
ایک اینکر نے کہا، میں نے کہا جتنی تمہاری تنخواہ ہے ایس ایچ او کی تنخواہ کر دو، میں دیکھوں کرپشن کیسے ہوتی ہے. کچھ نہیں کیا عثمان صاحب. آج بھی ہے، آپ نے موٹر وے پولیس کی تنخواہیں ٹھیک رکھی، وہاں کرپشن نہیں ہے. کچھ نہیں کیا. آپ نے اپنے محبوب الحق نے ایک بھیجا تھا بنا کے، اس نے کہا دیکھیں، اس وقت کہا تھا، اس نے کہا دیکھیں آپ جیو اور ون ہے نا، سرکار کے اوپر آپ اربوں روپے کے گھر بناتے ہیں، آپ اربوں روپے ان پہ مینٹیننس کا خرچ کرتے ہیں، اربوں کی گاڑیاں خریدتے ہیں، اربوں روپے مینٹیننس پہ لگاتے ہیں، ٹیلی فون ہے. انہوں نے کہا یہ سارا کچھ تنخواہ کے اندر ڈال دو. آخری بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں ایران میں تھا پوسٹڈ، مجھے $5,000 تنخواہ ملتی تھی، مجھے گھر نہیں ملا ہوا تھا، گھر میں نے خود لینا تھا. اس کے اندر سے گھر کا جو الاؤنس تھا وہ $1,500 تھا. میں نے $800 کا گھر لیا ہوا تھا، بڑا اچھا تھا. آپ خود سوچیں میری $700 بچت ہوئی کہ نہ ہوئی. بالکل. میں نے ایک چھوٹی گاڑی لے لی تھی، بجائے کہ میں پراڈو میں کیوں کہوں گا. آپ دیکھیں نا ایک فیکٹری جو ہے جس کو آپ نے پراڈو دی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں الاؤنس لو گاڑی خرید لو، تو ظاہر بات ہے چھوٹی گاڑی ادھر شہر میں کیا ضرورت ہے زیادہ. آپ نے لوگوں کو کمفرٹ دی، نہ ان کو ایجوکیشن ہے، نہ ان کو ہیلتھ کی صورتحال ہے. آپ کہتے ہیں ایمانداری ہو، کچھ نہیں کیا. خان صاحب 6 سال کیا 60 سال لگے رہو گے نا تو یہی ہوگا. یہ بھی تازہ فرمان یہ ہے کہ 5 سال جو تھی وہ حکومت بدلتی رہی ہے تو لانگ ٹرم پالیسی کسی نے بنائی نہیں. مطلب عثمان صاحب آخری بات کروں گا. 4 سال 9 مہینے شیر شاہ سوری کے دن ہیں یہاں پر بکواس کرتے ہیں لوگ کہ ہم وقت نہیں ملا. 4 سال 9 مہینے دنیا کی بگیسٹ گرینڈ ٹرنک روڈ اس نے بنائی ہے، جس میں ہر ایک کے اوپر اس نے کنواں تھا، ایک سرائے تھی. دنیا کا پہلا موسٹ افیکٹو ڈاک سسٹم، وزیر آباد جائیں اس کی ڈاک چوکی آج بھی ملے گی. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر اس نے پہلی دفعہ زمین کی تقسیم کا نظام بنایا. مطلب وقت کی ڈوریشن 4 سال 9 مہینے صرف، کرنا چاہے اور گکھڑوں سے لڑتا رہا. یہ جو قلعہ بنایا اس نے روہتاس سے گکھڑوں سے لڑتے ہوئے بنایا تھا اس نے. صحیح بات ہے، کرنا چاہے تو بہت کچھ ہے، بہانے نہیں ہے. چلیں ناظرین یہ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ عارف نقوی صاحب کے ساتھ لندن میں کیا ہوا ہے. جی ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. آج لندن کی ایک مقامی عدالت نے ابراج گروپ کے چیئرمین عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ سنا دیا. اور یہ صاحب، یہ ابراج گروپ، عارف نقوی صاحب کے جو منی لانڈرنگ اور اس حوالے سے جو فنڈنگ کیس ہے، اس کے اندر بھی بڑا نام لیا جاتا رہا ہے. عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں بھی ہیں، اجلاسوں میں شریک رہے ہیں. اس حوالے سے یہ کتنی بڑی خبر ہے؟ پاکستان ستارہ امتیاز بھی دیا ہوا. ہاں جی، یہ بھی یاد ہے. کئی ادوار میں منظور نظر رہے ہیں. زرداری صاحب کے دور میں بھی بڑے، زرداری صاحب کے دور میں ان کے جو کہ الیکٹر لے کے دی گئی ان کے پاس تھی. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ انہوں نے جو منی لانڈرنگ کی ہے وہ کی ہے امریکہ کی. ہاں جی، 230 ملین ہیلتھ کیئر فنڈز. یہاں پہ انہوں نے فاؤنڈیشن بنائی تھی، امن فاؤنڈیشن کے نام سے، اور بڑا اچھے ایمبولینس سروسز اور یہ وہ کراچی. دیکھیں مطلب سارا یہ ہے کہ پاکستان، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیا ہے صورتحال. یہ ہے کہ جولیان اسانچ کو امریکہ مانگتا ہے، اس کا سکن گورا ہے، اس کو نہیں دیا جاتا. صحیح کہ نہیں وہاں کے امریکہ کے حالات خراب ہیں. باقاعدہ 20 مختلف قسم کی جیلوں کے انہوں نے باقاعدہ نمونے ویڈیوز بھیجے ہیں کہ وہاں امریکہ کی جیلیں کتنی بری ہیں، کتنی ٹارچرس ہیں. آپ اس کو امریکہ کے حوالے نہ کریں. صحیح، وہاں اس کی جان کا خطرہ ہے. خود یورپین یونین کی ایک دستاویز ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو اس کے ملک یا کسی ایسے ملک میں حوالے نہیں کر سکتے جہاں 2 چیزیں ہوں، یا تو اس کی موت کا خندیشہ ہو یا اس کو ٹارچر کا خطرہ ہو، تو آپ نہیں حوالے کر سکتے. جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر نواز شریف یہ کہے کہ مجھے وہاں ٹارچر کریں گے تو نواز شریف کو واپس نہیں بھیجیں گے. وہ یہ سمپل یہ درخواست دیتے کہ مجھے ٹارچر کا خطرہ ہے یا مجھے وہاں پر پھانسی دے دیں گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. امریکہ کے بارے میں یہ نہیں ہے. پینوشے کو کان سے پکڑ کے انہوں نے چلی کے حوالے کر دیا کہ جاؤ لے جاؤ. صحیح. حالانکہ پینوشے وہ شخص تھا کہ جس نے اسکول آف امریکاز میں بحیثیت ایک فوجی تعلیم حاصل کی، اور اسکول آف امریکاز کی تعلیم یہ ہوتی تھی کہ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو کس طرح تشدد کے ساتھ قائل کریں گے. صحیح. اور تشدد کے طریقے، ایک باقاعدہ اسکول آف امریکاز کا مینول تھا کہ
تشدد کیسے کیا، اور پھر اس نے آ کے وہاں پر حکومت کا تختہ الٹا، پھر اس کے بعد جرنیل کی حیثیت سے اس نے قانون بنایا، آئین کے تحت الیکشن لڑا، پہلے سینیٹر ہوا، پھر وہاں صدر ہوا، پھر اس کے بعد وہاں پہ کو بھی نکل آیا، انگلینڈ میں پناہ لی ہوئی تھی، کان سے پکڑ کے دے دیا آپ نے۔ کل ہم ایک بندے کی بات کر رہے تھے، آپ کو شاید یاد ہوا کہ ہم بھول گئے کہ پاکستان کا ایک بہت ہی بوڑھا آدمی سیف اللہ پراچا، ہاں جی، گوانتانامو 73 سال کی عمر اور گوانتانامو بے میں ہے، اسے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے، اس نے کہا کہ مجھے 5 سال بگرام کی جیل میں ایک اندھے کنویں میں لٹکائے رکھا ہے، 5 سال اچھا، کھانا دیتے تھے، باقی بولو براز بھائی۔ یہ جو گوانتانامو بے میں جو لوگ رہے ہیں ان کی کہانیاں بڑی عجیب و غریب قسم کی۔ کہتے ہیں جب گوانتانامو بے میں ہم پہنچے تو ہم وہاں پر جب اتارا گیا تو ہمیں ایک بہت بڑا پنجرا نظر آیا سمندر کے کنارے، اور ہم سمجھا چلو اس پنجرے میں بیٹھے ہیں، ہوا آئے گی، پرندے آئیں گے، دیکھیں گے، سمندروں کا شور آئے گا، شور آئے، پرندے گلف سی گل اڑتے ہیں، لہریں آتی ہیں، تو اچھے سے کہ اس کے بعد ہم جہاں جب بیٹھ گئے تو اچانک ایک طرف سے ایک ترپال جو ہے وہ اٹھنا شروع ہوئی، اور اس ترپال نے اس پورے کئی کلومیٹر کے ریڈیس کے اوپر کور کر دیا، اور ہمارے اندر اندھیرا ہو گیا، ہمیں صرف سمندر کا شور آتا تھا۔ 19 سال سے وہ شخص وہاں پر ہے، 19 سال، میرا خیال ہے سب سے زیادہ وہاں پہ اور کیا تھا کہ وہ قصور شخص کیا تھا؟ وہ شخص وہاں پر سکول کھولتا تھا طالبان کے زمانے میں۔ اچھا، 2 بندے تھے جو سکولوں کے انچارج تھے، ایک معظم بیگ اور اس کی بیوی، ہاں، وہ برمنگم کا رہنے والا تھا، اور ایک سیف اللہ پراچا، یہ کوئٹہ میں بہت آتے جاتے تھے، وہاں پر وہیں سے کندھار جاتے تھے۔ دونوں کو مشرف نے پکڑ کے دیا، وہ انگریز ملک سے تھا، اگرچہ کہ پاکستانی تھا، ٹونی بلیئر اس کے پیچھے بھاگا اور جا کے اس کو چھڑا لایا 5 سال کے بعد، یہ آج تک وہیں ہے۔ تو مسئلہ سارا یہ عثمان صاحب، یہ جو معاملہ ہے نا، آج ہم خوش ہو، اب یہ عارف نقوی ہے، اس نے ہر ایک کو پیسے دیے ہوں گے، فنڈ، اور امریکہ میں بھی ہر ایک کو فنڈ دیتے ہیں، بچ جائیں گے، پتہ نہیں بچتا ہے کہ نہیں بچتا، لیکن ان صورتحال بڑی دنیا کی تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہے۔ چلے جی ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا، انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔